الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه فلم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، گزشتہ جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی خاص درود ہے اور کون سا خاص جملہ اور صیغہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خاص مقام انسان کو، پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح 100 دفعہ درود پڑھنے کی بھی فضیلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا. یہ بات بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی دور سے درود بھیجتا ہے تو فرشتے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو قریب روضہ اطہر پر جا کر کے پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں. اور دوسری روایت میں آیا کہ آپ اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. یہ خاص فضیلتیں ہیں درود شریف کی. ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جو درود دور سے پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، اور جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ الگ ہوتے ہیں. جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جملہ جو ہے صرف روضہ اطہر پر پڑھا جا سکتا ہے، وہاں سے باہر کہیں نہیں پڑھا جا سکتا، خواہ مدینے ہی میں کیوں نہ ہو. یہ جو جملہ ہے یہ صرف روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر کے وہاں پڑھا جا سکتا ہے. ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں، اور خاص کر آپ کے روضہ اطہر سے ہٹ کر کے اگر کوئی مدینے میں بھی پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے یہ جملہ پڑھنے کی، بلکہ اگر اسے درود پڑھنا ہے تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر کے وہ اس جملے کو پورا کرے گا. علیک یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہوگا. یہ روضہ اطہر کے باہر کی بات ہے، لیکن روضہ اطہر میں اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے اور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب کو خود سن رہے ہیں. تو سننے والا اگر سن رہا ہو، سامنے موجود ہو، تو اس کو اے کہہ کر کے ہم پکار سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی دور ہو، ہماری آواز بھی نہ سن رہا ہو، تو اس کو مخاطب کرنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے لیے نہ کوئی چیز دور ہے، نہ کوئی چیز قریب ہے، نہ کوئی چیز دور سے اللہ تعالیٰ کو سننے میں مشقت ہوتی ہے، نہ قریب سے سننے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ کے لیے ہر دور اور قریب یہ برابر ہے. اللہ تعالیٰ دور سے بھی ویسے ہی سنتے ہیں جس طرح قریب سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے موجود،
تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے یا اللہ ہر جگہ ہر وقت کہنا درست ہے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر دیا۔ آج کے اس جمعے میں جو آپ کے سامنے میں درود شریف کے بارے میں ہی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ذہن میں تھیں، رہ گئی تھیں، ان چیزوں کو آج میں انشاءاللہ مکمل کر دیتا ہوں کہ گزشتہ جمعے کی مناسبت سے یہ آج کا یہ جمعہ بہت ہی مفید انشاءاللہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو تم بھی اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو درود کے جو الفاظ ہیں یہ بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور سلام کے الفاظ بہت کم ہیں۔ خاص طور پر ایک ہی سلام ہے جو یہ یا ایھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ جو جملہ ہے بس یہ سلام کے لیے خاص احادیث کے اندر آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس میں سلام کا لفظ ذکر فرمایا۔ تو قرآن پاک میں بھی ایک ہی دو جگہ اس طرح کے الفاظ ہیں، اور احادیث میں بھی ایک دو جگہ الفاظ موجود ہیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس حکم سے زندگی میں ایک دفعہ ہر انسان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر مجلس، جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی مبارک، اسم مبارک آتا ہو، تو وہاں اس مجلس میں کم از کم ایک دفعہ درود کا پڑھنا واجب ہے۔ باقی اگر بار بار نام آتا ہو تو پڑھنا تب بھی مستحب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی مقدس ذات ہے کہ آپ پر درود کا پڑھنا یہ خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فیہ، کہ کوئی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا ہو، الا کان علیہم ترۃ، کہ وہ مجلس ان کے لیے وبال اور خسارہ اور نقصان کا باعث ہو، کہ جس مجلس میں اللہ کا نام بھی نہ لیا جاتا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا ہو، وہ مجلس اہل مجلس کے لیے خسارہ اور نقصان ہے، وبال ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر اہل مجلس کو سزا دے تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور معاف کر دیں یہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو عذاب بھی فرمائیں گے، پکڑ بھی فرمائیں گے۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم بیانوں میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، لیکن ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، یہ ہماری عادت نہیں ہے، اس کو بنانا چاہیے۔ جب دورہ شریف میں، دورہ حدیث میں جب پڑھا جاتا ہے اور حدیثیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایک شور اٹھتا ہے کہ درود پڑھنے کی ایک آواز ہوتی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جس کو حدیث سے اور آپ سے اتنی محبت ہوگی تو اسی محبت کے نتیجے میں وہ جملے اور وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے درود کا پڑھنا یہ علامت ہے محبت کی،
اگر ہم درود نہیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کہیں خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زبان پر اور جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم بار بار درود بھیجیں، یہ نہ سمجھیں کہ کتنی مرتبہ درود پڑھا جائے گا، بلکہ یہ درود کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ بلکہ احادیث میں تو درود نہ پڑھنے کے لیے وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ ایک تو یہی حدیث جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، دوسری حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا پر یعنی بددعا پر آمین کے الفاظ کہیں، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں لعنت فرمائی ہے، بددعا فرمائی ہے۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں درود کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے اور کس قدر شدت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ بارہا سنتے آئے ہوں گے لیکن الفاظ آپ تک شاید نہ پہنچے ہوں، تو میں الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ترجمہ سنا ہے، الفاظ حدیث کے نہیں سنے ہیں، تو حدیث کے الفاظ کا سننا بھی باعث برکت ہوتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے، تو ہم بھی وہ الفاظ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں ہیں تو ہم الفاظ ابھی بھی سن سکتے ہیں، وہ احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر، لوگوں ممبر کے قریب آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں ممبر کے قریب تشریف لے آؤ، فحضرنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آ گئے، ممبر کے قریب ہم سب جمع ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة، تو فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سیڑھی چڑھنے لگے۔ جو ممبر ہوتا ہے یہ ممبر اس طرح کا نہیں بلکہ بہت اونچا ممبر ہوا کرتا تھا، اس میں 2 ہی 3 سیڑھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی کے پہلے درجے پر چڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ پہلی سیڑھی پر تشریف رکھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں۔ فلما ارتقى الثانیہ، جب آپ دوسری سیڑھی پر اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں تو فقال آمین، تو آمین کہتے ہیں۔ فلما ارتقى الثالثہ، جب آپ تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہیں تو وہاں بھی آمین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلما نزل، صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، یعنی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نیچے تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ فقلنا یا رسول اللہ قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، ہم نے آپ سے آج ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ سے سنی ہی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام عرض لی، کہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے۔ فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ لعنت ہو، ہلاکت ہو، دوری ہو اس شخص کے لیے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، فلم یغفر له، اور اس کی مغفرت نہ ہو، کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ اسے میسر ہو جائے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے حضرت جبرائیل نے بددعا کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ قلت آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل نے یہ بددعا دی تو بددعا کے بعد میں نے آمین کہی۔ آپ ہی اندازہ کیجئے کہ ادھر حضرت جبرائیل کی بددعا ہو اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر اس پر لگتی ہو تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلما رقیت الثانیہ قال بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا
تو حضرت جبرائیل نے ایک اور بد دعا کی کہ کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے، آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجتا ہو، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ تو یہ حدیث اس لیے یہاں ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلایا کہ جس شخص نے میرا نام سنا ہو اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہ بھیجتا ہو، یہ اس کے لیے ہلاکت کی بات ہے، نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ فرمایا کہ فقلت آمین، جب حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا کی تو میں نے آمین کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ فلما رقیت الثالثہ، جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا، قال بعود من ادرک ابویہ الکبر عندہ، کہ جو شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے میں، یعنی بڑھاپے کی حالت میں والدین کو وہ پائے اور وہ ان کے پاس موجود ہو، او احدہما، یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، یعنی وہ شخص یعنی اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک شخص کو حیات میں دیکھتا ہے، فلم یدخلہ الجنہ، اور ان دونوں کو جنت میں داخل نہیں کر دیتا ہے، نہیں کرا دیتا ہے، تب تک فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ فقلت آمین، تو میں نے اس پر بھی آمین کہہ دی۔ اندازہ کیجئے کہ 3 بد دعائیں ہیں اور تینوں بد دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور ہماری زبان پر درود نہ ہو۔ درود کا پڑھنا ہمارے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے۔ اب ایک چیز کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم غلط کرتے ہیں درود کے پڑھنے میں۔ یہ تو درود کے نہ پڑھنے کی وعید تھی، اب درود پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا مزاج ہے؟ سب سے پہلے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ کلمے کا جز نہیں ہے، کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کلمے کا حصہ بنا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس طرح ہم کہیں گے تو گویا کلمے کے 3 جز ہو گئے، کلمے کے 3 جز ہو گئے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کلمے کے 2 ہی جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ درود کا پڑھنا یہ الگ چیز ہے، یہاں ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا لفظ بس اتنا ہی ہے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کبھی کلمہ پڑھیں تو کلمہ سمجھ کر بس اتنا ہی پڑھیں۔ درود پڑھنا ہو وہ الگ چیز ہے، پھر آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے بس اسی پر محمد الرسول اللہ پر اس کو مکمل کر دیں۔ اسی طرح یا رسول اللہ کے بعد درود پڑھنا درست نہیں ہے، یا رسول اللہ کے بعد درود پڑھنا درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ابھی حدیث پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں صحابہ نے کہا فقلنا یا رسول اللہ، تو ہماری زبان سے کیا نکلا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں درود کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اور صحابہ خطاب بھی کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ سلام ہو ان پر۔ کن پر؟ ہم تو ابھی غائب ہیں اور صحابہ موجود تھے۔ احادیث کی کتابیں اٹھائیں گے، آپ کو یا رسول اللہ کے بعد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں ملے گا، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ ہمارے استاد مولانا مفتی امین صاحب جب پڑھا رہے تھے مشکات شریف، تو مشکات شریف کے درس میں ایک طالب علم نے جب عبارت پڑھی ہمارے ساتھی نے، تو اس کو اسی پر ٹوک دیا۔ سب نے یا رسول اللہ کے بعد بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تو وہ کہا کہ تیرے باپ نے لکھا ہے۔ ان کا جو جملہ تھا انہوں نے کہا تیرے باپ نے لکھا ہے، یعنی ہمیں جو محدثین ہیں، محدثین اس درجے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لکھا کہ یہ صحابہ نے نہیں کہا تھا، اس لیے نہیں لکھا، اور یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جب ضرورت نہیں ہے تو ہم حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے والے کون ہوتے ہیں؟
اس لیے فرمایا کہ یہ یہاں درست نہیں ہے، یا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست نہیں۔ اسی طرح بہت وقت ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح ایک اور ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ جب اذان ہو تو اذان کے الفاظ ہی دہرانے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اذان کے الفاظ، حدیث میں آیا کہ جب مؤذن اذان دے تو وہی لفظ دہراؤ جو مؤذن نے کہا ہے۔ تو مؤذن نے تو کیا کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح تکبیر میں بھی میں سنتا ہوں، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آواز تو مولانا کی نہیں آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہاں آپ پڑھیے اشہد ان محمد الرسول، اذان کا جواب دیجیے، جواب کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں درود سے متعلق۔ ہم آگے چلتے ہیں، بہت سارا کچھ مجھے کہنا تھا لیکن وقت نکل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بھی آداب ہے، اور اس کے وقت ہیں کہ کب بھیجنا چاہیے اور کب نہیں۔ تو الفاظ چونکہ ہم عربی سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے ہم اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اذان کے بعد جب دعا پڑھی جاتی ہے، اذان کے بعد کی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آیا اللہم صلی علی محمد وآتہ سؤلہ یوم القیامہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب جو درود کے جو جملے ہیں، درود کے الفاظ، یہ کیا کیا ہیں؟ درود کے الفاظ چند طرح کے ہیں۔ ایک لفظ ہے جو احادیث میں موجود ہیں، وہ الفاظ درود کے جو احادیث میں موجود ہیں، یہ ایک طرح کا درود ہے۔ دوسرا ہے کہ جن کے الفاظ احادیث میں موجود نہیں، ہمارے بزرگان دین نے ان کو لکھا ہے، اس میں معنی کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کا بھی پڑھنا درست ہے۔ لیکن وہ الفاظ جو نہ احادیث میں آئے ہوں، نہ جن کے معنی صحیح ہو، اور جن کی سند بھی صحیح نہ ہو، اور جن کے فضائل بھی صحیح نہ ہو، ان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں، وہ تو احادیث میں موجود ہیں، ہمارے بزرگان دین نے ان کو لکھا بھی ہے کہ فلاں فلاں درود موجود ہے، جیسے زاد السعید کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح دلائل الخیرات کتاب کا نام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے الفاظ وہاں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان جو کتاب مشہور ہے وہ پاکستانی پنسورہ یا اور بھی منزل کی کتابیں، اس میں درود شریف کے جو فضائل آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بہت سو کے پاس وہ کتاب، اور خاص طور پر عورتیں اس کو پڑھتی ہیں۔ ان کے یہاں معمول ہے کہ پتہ نہیں کون کون سا درود، سارے درود کا الگ الگ نام رکھ دیا۔ میں نے نام لکھا ہے، آپ نام سنیے گا۔ ایک ہے درود تاج، اس کو آپ سب جانتے ہیں، درود تاج۔ اس کے بارے میں پاکستان کے ایک بڑے ادارے کا فتویٰ ہے کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں، اس درود میں شرکیہ الفاظ ہیں، اس لیے ان کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح درود خضری، پتہ نہیں کیا نام ہے، درود خضری، یہ بھی اس کے بھی فضائل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، جس لفظ کا وجود حدیث میں نہ ہو تو اس کے فضائل کہاں سے آئیں گے؟ جس لفظ کا وجود حدیث ہی میں نہ ہو، اس کے فضائل کہاں سے آئیں گے؟ فضائل تو اللہ کی طرف سے آئیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میں کون ہوتا ہوں فضیلت بیان کرنے والا؟ یا میرے جیسا کوئی اور کون ہوتا ہے فضیلت کو بیان کرنے والا؟ لہذا جو بھی اس کی فضیلت لکھی ہے وہ بے سند ہے، من گھڑت ہے،
ان درودوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جو مجموعہ اوراد و وظائف کے نام سے یا اس طرح کے نام سے پاکستانی پنصورہ اس میں جو درود لکھے ہوئے ہیں، ان سب درودوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہم نے تو بس سہارا بنا لیا ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک یہ سب پڑھ لیں گے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں گے، قرآن سے چھٹی ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، قرآن زندگی میں سال بھر میں پورا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے معمول بنایا ہے عشاء کے بعد ہم سورہ ملک پڑھ لیں گے، مغرب بعد ہم سورہ واقعہ پڑھ لیں گے، فجر بعد سورہ یاسین پڑھ لیں گے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں گے، ہو گیا، ہم نے خانہ پوری کر دی۔ اس سے قرآن پڑھنے سے بے توجہی ہونے لگی ہے۔ اس لیے یہ اگر ان صورتوں کے فضائل ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے لیے خاص پاکستانی پنصورہ خریدنا یا صرف پنصورہ خریدنا اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے یہاں قرآن موجود ہے، آپ وہاں تلاش کیجئے سورہ واقعہ کہاں ہے، سورہ ملک کہاں ہے، آپ کم سے کم قرآن کی ورق گردانی تو کریں گے، کم سے کم الفاظ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزریں گے، اور کبھی پڑھنے کی بھی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ اگر یہ کام کریں گے۔ تو خاص طور پر عورتوں کو منع کرنا ہے ہمیں کہ یہ جو کتابیں ہیں اور یہ جو نصاب ہے گویا پڑھنے کا، اس کو بالکل الگ کر دیں۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ اب آپ سب کچھ منع کر دیں گے، ہٹا دیں گے، پڑھنا کیا ہے؟ تو درود پڑھنے کے لیے چہل درود اور بہت سارے درود موجود ہیں۔ الحزب الاعظم ایک وظائف کی کتاب آتی ہے، اس میں 7 دنوں کے الگ الگ وظائف ہیں، اس کے آخر میں 40 احادیث یا تقریباً اس سے زائد احادیث اس میں درود شریف کے لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھیے، وہ بالکل صحیح ہے معنی کے اعتبار سے بھی، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں لکھی ہوئی، اس کو جو اس سے جو ثواب ملنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اس میں کوئی من گھڑت کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں۔ 26 صورتیں کتاب آتی ہے، حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری، ان کے لڑکے اور صاحبزادے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 26 صورتیں لکھی ہیں، اور اخیر میں انہوں نے 40 درود، 40 ربنا اور غالباً 40 استغفار اس کو لکھ دیا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو معمول بنائے۔ ایسی کتاب جو بے سند ہو، عالم کی لکھی ہوئی نہ ہو، اس میں عالم کا نام نہ ہو، ایسی کتاب کو آپ نہ پڑھیں، اس لیے کہ ان کتابوں سے فائدے کی جگہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ کسی موقع سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔